السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر اردو کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے سر سید احمد خان کی حالات زندگی پر ہم نے چرچا کیا۔ حالات زندگی سے ریلیٹڈ میں نے یعنی کہ ویڈیو بنا کر ڈالا، اور ان کا مضمون جو ریا ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کا بھی ویڈیو میں نے پوری ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور پورے چیپٹر کو میں نے پڑھایا ہے۔ آج ہم سبھی ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کن کے بارے میں پڑھیں گے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں۔ وہی ڈاکٹر عبد المغنی جو بیک وقت عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انگریزی کے ماسٹر آف آرٹس تھے۔ انگریزی سے MA کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ ڈاکٹر عبد المغنی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار کے دانشوروں اور تنقید نگاروں میں ممتاز ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار مطلب بہار راجیہ کے عقلمندوں اور تنقید نگاروں میں سب سے ٹاپ پر ان کا مقام آتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے تنقید نگار نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑے تنقید نگار اپنے وقت کے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے عہدے حاضر یعنی موجودہ زمانہ میں شعر و ادب اور فکر و نظر کو وسعت اور شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جی، کیونکہ ڈاکٹر عبد المغنی نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں انہوں نے خاص کر تنقیدی میدان میں انہوں نے اپنی زندگی کے اہم حصے کو صرف کیا اور اردو تنقید نگاری کو عروج تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ ان کے والد مولانا عبد الرؤف ایک معروف عالم دین تھے، بہت ہی مشہور عالم دین تھے۔ اب یہاں پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام بتائیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا عبد الرؤف۔ ٹھیک ہے، چلیے، ان کا تعلق ضلع اورنگ آباد بہار سے ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اورنگ آباد ضلع جو کہ بہار میں ہے۔ دیکھیے، اورنگ آباد دو ہے، ایک مہاراشٹر میں ہے، ایک کہاں ہے؟ مہاراشٹر میں ہے، اور دوسرا بہار میں ہے۔ اور خدا کا فضل ہے کہ اس ناچیز کو اسی اورنگ آباد، مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے وہیں سے مانو کا جو سٹی سینٹر ہے اورنگ آباد، روزے باغ کے اندر میں ہے، وہیں سے میں نے BEd کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مہاراشٹر میں اورنگ آباد ہے جہاں کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ٹھیک ہے، جن کا مزار ابھی خلد آباد میں ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ تو خلد آباد میں ہے۔ کہاں ہے؟ خلد آباد میں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا تعلق ضلع اورنگ آباد بہار سے ہے، یعنی بہار کے اورنگ آباد سے ان کا تعلق ہے۔ کن کا؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا۔ کہہ رہے ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش وہیں 1934 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1934 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1934 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ تو اورنگ آباد میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں پر حاصل کی؟ تو گھر پر کی۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا، یعنی شروعاتی تعلیم تو گھر پر کی، آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا، یاد رکھیے گا۔ اب مدرسہ شمس الہدیٰ سے انہوں نے کیا کیا؟ تو کہہ رہے یہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی۔ عالم کی سند
ٹھیک ہے. اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر عبد المغنی بیک وقت عالم دین اور انگریزی کے ایم اے ہولڈر تھے، یعنی ماسٹر آف آرٹس انگریزی سے تھے. ٹھیک ہے. مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی اور انگریزی میں ایم اے کیا. دیکھیے آگے بات. تو ڈاکٹر عبد المغنی نے کون سی چیز میں ایم اے کیا تھا؟ تو انگریزی میں. یاد رکھیے گا ان کا ایم اے کس زبان میں تھا؟ تو انگریزی زبان میں. یاد رکھیے گا. تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی انہوں نے توجہ دی تاکہ کہیں پر بھی ہمیں یعنی نیچا نہ دکھایا جا سکے. اسی لیے میرے دوستو ہم مسلمانوں کو خاص کر چاہیے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں. یہ نہیں کہ آج کل کے کچھ چھوٹے موٹے مولوی ہیں، مولانا ہیں، جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ایسے امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو یعنی کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ تسلیم کر لیتے. لیکن در حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دین کا علم تو بہت ضروری ہے، فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ آپ کسی کا بھی محتاج نہ رہ سکیں. کیونکہ آج آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ صرف اردو جانتے ہو یا دینی تعلیم جانتے ہو، انگلش، ہندی، میتھ، سائنس یہ سب سے آپ یعنی کہ بالکل ہی ناآشنا ہو تو آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ضروری آپ سمجھ لیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں. کریں ملازمت کا وقت آیا، یعنی نوکری کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ نوکری کا وقت آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا. دیکھیے ایک عالم دین جنہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا، علم دین تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ جب نوکری کا وقت آیا تو ان کی تقرری کیا ہوئی؟ انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے. کس کی؟ انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے. کہاں ہوئی؟ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں. پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا، یعنی ان کی بحالی ہوئی. ٹھیک ہے. بعد میں ان کا تبادلہ بی این کالج میں ہو گیا. بعد میں یہ کیا ہو کر کے یعنی کہ تبادلہ بولتے ہیں ٹرانسفر کو. ٹرانسفر ہو کر وہ کہاں چلے گئے؟ تو بی این کالج میں چلے گئے، جہاں سے وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی کہ ریٹائر ہوئے. کہہ رہے پروفیسر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں اپنے مطالعات پیش کیے ہیں. پروفیسر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں کیا کیا ہے؟ اپنا مطالعات پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے. اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کا موضوع کیا رہا؟ تو آپ کیا کہو گے؟ ان کا موضوع اقبال تھا. ان کا موضوع کیا تھا؟ اقبال تھا. وہ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں. تقریباً کتنی کتاب؟ تو 20 کتاب. کتنی؟ تو 20. ٹھیک ہے. چلیے. زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطۂ نظر کے حامل تھے اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے. کیا کیا ہے؟ پیش کیا ہے. کس کے حوالے سے؟ تو زندگی اور ادب کے حوالے سے. زندگی اور ادب کے حوالے سے. یہ سبھی پوائنٹس ہیں میرے دوست، اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ یاد رکھیں. ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات میں جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہیں. ان کے اہم ترین جو تنقیدی تالیفات ہے، یعنی تنقیدی جو انہوں نے تصنیف کیا ہے، لکھا ہے کتابیں، وہ کون سی ہے؟ تو جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب. کیا؟ جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، ایک سیکنڈ، جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب. یہ 5 ایسی تالیفات ہیں جس کو زیادہ اہمیت دی گئی، جو زیادہ مشہور و مقبول ہوئی. ٹھیک ہے.
آگے کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں 5 سپتمبر 2006 عیسوی میں ہوئی۔ اب 5 سپتمبر اگر یاد نہ رہے تو آپ کو ٹیچرس ڈے یاد رہنا چاہیے، یعنی یوم اساتذہ۔ کیا؟ یوم اساتذہ، اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہو، جس دن یوم اساتذہ ہو، جس دن استاد کا دن ہو، جو دن استاذ کے نام ہو، اس دن کسی استاذ کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت اسٹوڈنٹ کے دل پر کیا گزرے گا۔ تو ایک طرف تو 5 ستمبر کی خوشیاں پورے شہر میں دوڑ رہی تھی، دوسری جانب ایک خبر آتی ہے اور کانوں میں گونجتی ہے کہ ہائے افسوس، وہ فرد، وہ شخصیت جنہوں نے تنقیدی میدان کو شہرت بخشی، جنہوں نے علم دین کو بھی پھیلانے میں کسر نہیں باقی رکھی، جنہوں نے علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی اپنایا اور نہ جانے کتنے گوہر و نایاب کو جنم دیا، آج 5 سپتمبر 2006 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 5 سپتمبر کو وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ سوچ سکتے ہو میرے دوستو، 5 سپتمبر کو یوم اساتذہ ہوتا ہے، یعنی ٹیچرس ڈے ہوتا ہے، اسی دن ان کا انتقال ہوا 5 سپتمبر 2006 عیسوی کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بالکل ہی اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم سبھی ڈاکٹر عبد المغنی کا لکھا ہوا جو مضمون ہے ادب کی پہچان، اس کے اوپر یعنی کہ بحث کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔